وسلم لا يمنعكم من تعبدون آبائي من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محترم حضرات پیارے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے آج کی اس رات کی خبر میں اپنے عظیم رب کے غیب کلام اور مجید فرقان کی میں سے چند آیات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر یہ سعادت بخشی، توفیق بخشی کہ اس کے محبوب نبی کی ولادت و سعادت کے حوالے سے، میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے اس ریائی جانے والی محفل میں پھر بھی مرتبہ حاضری کی ساتھ نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے دونوں جہانوں کی آسانیاں ساتھ میں کرتے عطا فرمائے. تو سرکار کی میلاد کی محفل، حضور کے ذکر خیر کی محفل، میلاد کا پروگرام، یہ سعادت اور برکت والی بات ہے. دو محقق علماء نے یہ تحقیق کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفلیں ان کا تصور نہیں تھا، پہلے نہیں تھی، اب شروع ہو رہی ہے. تو ایک غیر مقلدین کے عالم نے کتاب لکھی ہے رسول کامل. اس کے مقدمے میں اس نے شبلی نعمانی اور سید سلیمان نجمی کے حوالے سے یہ بات تحقیق کے ساتھ لکھی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں رسول پاک کی سیرت کیسے پھیلی، آپ کا پیغام کیسے پھیلا. تو اس نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ سرکار کی قلوب کی محفلیں ہوتی تھی، سرکار کی میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، حضور کے ذکر خیر کیا جاتا تھا، حضور کے موضوعات بیان کیے جاتے تھے، حضور کا ذکر خیر ہوتا تھا، حضور کی خدمتیں بیان کی جاتی تھی، لوگ متصل ہوتے تھے. اس وجہ سے لوگ کیا وہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے، مسلمان ہوتا. تو حضور کی جو ہے برصغیر میں سیرت کی پھیلاؤ کا سبب بھی میلاد کی محفلیں تھی. وہ تقریباً کتنا زیادہ شروع ہوئی تھی، آج سے 1050 سال پہلے شروع ہوئی تھی. کہ میلاد کی محفلیں تو برصغیر میں 1000 یا 1050 سال سے شروع ہوئے. تو جس شہر میں سرکار کی ولادت ہوئی، اس خطے میں سرکار کی ولادت ہوئی، اس خطے میں تو مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ حضور کی میلاد میں کرتے موجود ہیں. صحابہ کرام کرتے آئے، بعد نسلیں کرتی آئے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چلو ہم عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں حضور عامر انصاری کے گھر گئے تو دیکھا کہ عامر انصاری اپنے بچوں کو بچیوں کو بٹھا کے رسول پاک کی میلاد کے واقعات سنا رہے ہیں. سرکار کی میلاد کی جو ہے وہ برکات بتا رہے تھے. سرکار کی میلاد کیسے ہوئی؟ جب سرکار پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ اے عامر تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کی ولادت و سعادت کے واقعات سنا رہا تھا، آپ کی ولادت کے بارے میں بتا رہا تھا. تو حضور نے پتا کیا دعا کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے عامر یہ جو تم کام کر رہا تھا اس وقت سے کتنا پیدا ہوا ہے، تو جان نہیں سکتا. تو فرمایا کہ وہ جب تک اللہ رحمت ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. مدد بنائے گا تم لوگ کے استغفر اللہ کا، وہ سارے کے سارے پیچھے سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ سرکار کی ولادت کے واقعات اپنی اولاد کو بتا رہے تھے، اپنی نسل کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے نبی کی ولادت کیسے ہوئی. تو ولادت تو
اتنی عالی شان ہے، سرکار کی ولادت بے مثال ہے، لاجواب ہے. تو اس ولادت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کا احسان کیا جب انہیں اپنا محبوب رسول بھیجا. تو سرکار کی ولادت ایسی عالی شان ولادت تھی کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا ختم نہیں ہوا ہوتا، اس کی ناک میڑا نہیں کٹا ہوتا، وہ دائی کاٹتے ہیں آپ ڈاکٹر کاٹتے ہیں. تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے غیر مقبول ہوتا ہے، اس کا ختم پیدا ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، ناڑا جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، پھر وہ جو اس کی ماں کی جسم سے ان کا جسم علیحدہ ہوتا ہے. تو لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی عالی شان ولادت تھی کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ کا ختم بھی ہوا ہوا تھا، مقبول تھے. وہ جو ہے وہ آپ کا ناڑا بھی کٹا ہوا تھا، آپ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور پاک صاف ستھرے کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور جیسے پیدا ہوئے سب سے پہلا کام کیا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. امت کی اس وقت کی امت کو یاد رکھا، رب ہم کی امت ہی کرنا پڑا ہے. جب حضرت عبدالمطلب کے دادا عبدالمطلب نے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش نصیب بنائے. تو اب جو آپ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہسٹری کی تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں پہ نبی کی جو ہے وہ یہ نسب بھی پڑھیں کہ حضور کے دادا کون تھے، رشتے بھی پڑھیں، حضور کے نانا کون تھے، ان کا نام کیا تھا، حضور کے والد کا نام کیا ہے، حضور کے رشتہ داروں کا نام کیا ہے. تو جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے نام یاد رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے قریبی رشتہ داروں کے نام آنے چاہیے. تو حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟ مطلب. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر ایسا عالی شان بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس کا ختنہ پہلے سے ہو چکا ہے، آج تک ایسا بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، صاف ستھرے ہیں. تو اس وقت آپ نے کہا لَيَكُونَنَّ لِابْنِي شَأْنٌ، میرے اس بچے کی بڑی شان ہو، میرے اس بچے کا بڑا مقام ہوگا. تو پھر آپ نے ساتھ میں روز عقیقہ کیا، اپنے خاندان کی دعوت کی. جب کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے خاندان والوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یہاں سماعت کر لے جب درود پاک پر یہ آیت پڑھی جائے گا کہ نام اور حسن جو رہے مسلم و تسلیمہ، تو اس وقت ایک اور درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. محفل میں ایک مرتبہ جیسے بیٹھے جن دن محفل بیٹھے رہیں گے تو اگر بار بار حضور کا اسم گرامی آئے گا، بار بار حضور کا نام آئے گا تو ہر بار پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. جتنی بار پڑھیں گے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی 10 گنا معاف فرمائے گا، 10 نہیں اللہ معاف فرمائے گا. پھر پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے، جتنی بار پڑھیں گے ثواب ملے گا. تو سرکار دو عالم کہ نام نامی اس سے گرامی آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر ہونا چاہیے. کیونکہ حضور نے جہاں باقی بخیل دنیا کے بتائے ہیں تو ایک بخیل وہ بھی بتایا ہے، ایک کنجوس وہ بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ کنجوس ہے. مال کا کنجوس نہیں، زبان کا کنجوس ہے. یعنی اس کو میرا نام سن کے بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھ پر درود پڑے. تو اس لیے جب سرکار کا نام آئے، نام سنے پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا پر جاری ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا ایسا نام تو پہلے مرتبہ سن رہے ہیں، آپ کے اولاد میں خاندان میں پہلے ایسا نام نہیں، تو آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں میرے بیٹے کی تعریفیں کرے اور مخلوقات زمینوں میں اس کی تعریفیں کرے. محمد نام محمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی یوم محمد کا نام ہے، یعنی وہ ہستی وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے.
6 یا 7 خواتین ایسی ہیں جن کو حضور کی رضاعت کی سعادت حاصل ہے، جو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہے. ان میں غلام کی لوٹی صحابہ کا نام بھی آتا ہے، اور حلیمہ سعدیہ جنہوں نے زیادہ دودھ پلایا ہے، 2 سال تک حضور کی رضاعت کے پاس ہوئی ہے. تو حلیمہ سعدیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ مکہ شہر میں عورتیں آئیں بچے لینے کے لیے، کو پرواز کا اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے شیر خان کی دودھ پلانے کے لیے. تو مکہ میں ہم خواتین آئیں تاکہ بچے لے کے جائیں. تو فرماتی جب میں قافلے کے ساتھ آ رہی تھی تو میری سواری اونٹنی یا گدی اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی. سارا قافلہ اس وجہ سے پریشان تھا، جگہ جگہ بٹ جاتی تھی. ساری خواتین جو ہے مجھ پر بوجھ کی ناراض ہوتی تھی، تیری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے. تو فرماتی جب ساری خواتین مکہ میں دائیاں گئی بچے لینے کے لیے تو مختلف گھروں سے بچے لے گئی. تو ایک یتیم بچے کے بارے میں بتایا گیا، ایک یتیم بچہ ہے، اور دائیاں جو ہے وہ اس کی طرف نہ گئی، کیونکہ وہ کا طریقہ یہ تھا کہ اس دور کی خواتین دیکھیں اتنی باغیرت تھی کہ وہ دودھ پلانے کے پیسے لیتی تھی. یہ نہیں کہ بچے کو لے جاتی تھی کہ دودھ پلا کے اس کو پیسے معاوضہ دیتی نہیں، بلکہ جو ہے وہ یہاں تک وہ کہتی تھی کہ الحرہ تو لا کرو، کہ جو آزاد باغیرت عورت ہوتی ہے وہ اپنے شادی کی عزت نہیں کھاتی، یعنی اپنے دودھ کی وجہ سے کمائی نہیں کرتی، بلکہ ان کا طریقہ ہی ہوتا تھا وہ بچوں کو لے جاتی تھی 2 سال 2.5 سال جتنا سال کے جب وہاں چھوڑ جاتی. تو اگر والدین اس وقت کے والدین خوشی کے طور پر انعام کے طور پر دیتے تھے، کوئی جانور دے دیتا تھا، کوئی چیز دے دیتا تھا، کوئی انعام دیتا تھا، کوئی معاوضہ طے نہیں ہوتا تھا، اپنی خوشی کے سے دے دیتا تھا. تو یتیم سمجھ کر نے کہا اس کا باپ ہے نہیں اور دادا اس کا بوڑھا ہے، پتہ کتنے دن زندہ رہے تو پھر ہمیں انعام کون دے گا. اس وجہ سے ہم دوسرے کسی دائرے کو بھی مانگی. تو پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری ملاقات حضرت مطلب سے ہوئی. تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنو سعد کی قبیلہ کی خاتون ہوں، وہ میرا نام حلیمہ ہے. تو حضرت مطلب نے یہ سنا تو ایک جملہ کہا، فرمایا بخ بخ سعد و حلم خصلتان فیما خیر دار وحید العبد. بابا کہ سعد اور حلم، سعد کے خوشبختی اور حلم نام برداشت تحمل، فرمایا دو ایسی آتے ہیں، 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ ان کے اندر ساری دنیا کی بھلائی موجود ہے اور آخرت کی جس میں خیر موجود ہے، عزت موجود ہے. تو پھر فرمایا میرا پوتا ہے یتیم اگر تو لینا چاہے تو تو اس کو اٹھا سکتی ہے. کہتی میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے سے مشورہ کر دوں. اپنے شوہر سے مشورہ کر کے کہا کہ ایک یتیم بچہ بچ گیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم وہی بچہ لے آؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضرت مطلب سے ملی ہوں، اس نے کہا کہ میں تمہارا بچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. پھر حضرت مطلب حضور کے پاس بولے آمنہ کے گھر میں آئے. تو حلیمہ سعدیہ نے پہلی مرتبہ سرکار کا جو دیدار کیا، پہلی مرتبہ سرکار آپ کو جو دیکھا اس کا منظر کشی کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں سرکار کو دیکھا تو کیا کہہ دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کیا شان عطا فرمائی کہ بچپن اتنا شان تھا کہ ولادت بھی شان تھی. فرماتی ہے جیسے میں آئی میں نے دیکھا تو آپ بڑے پرسکون نیند سو رہے تھے، بڑے آرام سے سو رہے تھے.
دیا، وہ اتنا انہیں دودھ دیا ہمارے سارے برتن کھا گئے. ہمارے گھر میں کستوری کی خوشبو میں اٹھنے لگی. تو ہماری بکریاں جہاں چلتی تھی وہاں تک سودا ہوتا تھا. باقی سارے ہمارے علاقے میں خشکی تھی، گھاس آتی تھی، کہیں جو ہے وہ سبز درخت نظر نہیں آتا تھا، کوئی سبز گھاس نظر نہیں آتا تھا. لیکن میری بکریاں جب چر کے آتی تھی تو خوب رنگی ہوتی تھی، سیر ہوتی تھی. تو کئی چرواہوں کے مالک وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے کہ حلیمہ ابو زبیر کی بیٹی حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں تم اپنا ریوڑ کیوں لے کے جاتے، وہاں تم بھی جا کے چراتے. حلیمہ کی بکریاں تو تم کو موٹی جاتی ہیں، وہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں، اور تم کہاں. نعرہ تکبیر،
وہ ہاتھ جو حلیمہ مریضوں پر پھیرتی تھی، کوئی جانور بیمار ہوتا اس کے اوپر پھیرتی تھی، اس کو شفا مل جاتی تھی. تو سرکار نے فرمایا تم بکریاں کٹی کر کے میرے پاس لے آؤ. وہ بکریاں کٹی کر کے لے آئے. تو حضور ایک ایک بکری کے اوپر ایسے اپنا ہاتھ پھیرتے گئے. ہر بکری کی کوئی کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے گئے. تو سرکار نے ہاتھ پھیرنے کی کیا برکت ہوئی. تو جب بکریاں گھر پہنچی تو خوب موٹی لالی تھی اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی بہت زیادہ تھا اور وہ خوبصورت ہو گئی تھی. تو جب میری خالہ ماں نے ان بکریوں کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ آج بکریاں بڑی موٹی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں میری خالہ نے کہا کہ آج تو صحیح جگہ پر گیا ہے. روزانہ اسی جگہ پر جا کے بکریوں کو چرایا. کہتے ہیں جب میری خالہ نے یہ کہا کہ آج تو صحیح جگہ پر چرانے گیا ہے تو میں مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. تو میری خالہ نے پوچھا کہ تو کیوں مسکراتا ہے، تو کیوں ہنس رہا ہے. تو عرض کی کہ جو تم یہ کمال دیکھ رہی ہو، یہ بکریوں کو موٹا دیکھ رہی ہو، جو ان کے دودھ میں ان کے تھنوں میں دودھ ہے، تو یہ چرنے کی وجہ سے موٹی نہیں ہوئی، یہ گھاس کھانے کی وجہ سے موٹی نہیں ہوئی. گھاس کھانے کی وجہ سے ان کے تھنوں میں زیادہ دودھ نہیں آیا، بلکہ اس ہستی کی بات جس کے پاس جانے سے تو روکتی تھی، یہ اسی ہستی کا کمال ہے. اس نے کہ کوئی پر ہاتھ پھیرا اور یہ موٹی لالی ہو گئی. سرکار کے اللہ والے ہاتھوں کے کمالات کو بے شمار معجزات بے شمار ہیں. تو ضرور ایک اور معجزہ سرکار کا ذکر آیا ہے، وہ بھی سوال فرمائے کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر عبداللہ وہ حضور کے ساتھی ہیں جن کے ساتھ حضور نے بڑا کار کیا ہے، بڑی محبت فرمائی. کیونکہ آپ کے والد گرامی عبداللہ جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہوئے. جابر چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو حضور ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. اپنے غلاموں کی رہنمائی تو سرکار کرتے تھے، تو جو زیادہ کرتے ہوتا ان کے ساتھ حضور کی محبت زیادہ ہوتی تھی. ہر صحابی یہ سمجھ رہتا کہ حضور میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جابر ایک بار فرماتے ہیں سفر جنگ سے واپس آ رہے تھے تو میرا اونٹ کمزور تھی، جا نہیں سکتی تھی. تو حضور آگے گزر چکے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جابر تو پیچھے رہ گیا ہے. تو صحابہ کہا تم ایسا نہ چلو، خود حضور نے اپنی سواری کو پیچھے پھوڑا اور میرے پاس آ گئے. جابر فرماتے ہیں کہ سرکار آئے اور آگے میری پوٹری کے برابر اپنے اونٹ کو کھڑا کر کے پوچھا ہے جابر